ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. سوشل سروس اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ ڈگری آپ کرتے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے بھی آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم آس پاس دیکھیں کہ جو ایشوز ہیں اس میں ہم کیسے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے, مے بی ان یور کمیونٹی اسپیسیفکلی. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی ہے, جہاں پر اسپیس ہے, وہاں پر آپ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں. جو آپ نے سیکھا سمجھا ہے, جس طرح آپ نے دنیا کو دیکھا ہے, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں, آپ اس کو بروئے کار لاتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ہی از اے ڈاکٹر, پریکٹس تو کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طریقے سے وہ سماجی خدمات میں آگے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے بالخصوص ان اسلام آباد, وہ چاہے بلڈ ڈونیشن کے پرسپیکٹیو سے ہو, وہ چاہے اگر کسی کو ایمبولینس ریکوائرڈ ہے, ڈیتھ کی صورت میں اگر کسی کو سپورٹ سروس چاہیے تو وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر محمد نعمان سعید خٹک صاحب, ہی از ود اس ٹوڈے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا, یہ سب میں ظاہر نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ایوری ون از ورکنگ, بس اپنے کام سے کام رکھنے والی سوچ ہمارے ہاں ذرا زیادہ پائی جانا شروع ہو گئی. بٹ اسٹل پاکستان میں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جو سماجی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ شروع سے ایسے تھے, کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ کرنا ہے کچھ, اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا ہے, لوگوں کے لیے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی جو نا یہ چیزیں ان بلڈ ہوتی ہے میرے نظر میں, ٹھیک ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو نا, میں جب 8 کلاس میں تھا تو وہاں سے جو نا یہ جذبہ میرے اندر سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مجھے اس کے اوپر سوشل ویلفیئر کا جو نا سرٹیفکیٹ بھی ابھی پڑا ہے میرے پاس, وہ مجھے ملا. ہاں, تو اس میں آپ کی فیملی کا, آپ کے خاندان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ ایک جو نا ایک کر کے آ رہے ہیں تو آپ میں بھی جو نا وہ چیز وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو جب میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی سارے جو نا مسئلے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یہاں پہ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے جو نا ہم نہیں سوچتے ہیں. تو بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد میں یہاں پہ ہم جو نا باہر سے سارے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو یہاں پہ ہمیں جو نا بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو نا ہم نے پھر یہ ہوم ورک کو سٹارٹ کر لیا, تو ایک دوسرے کی جو نا ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اور میرے نظر میں جو نا سوشل ویلفیئر کے لیے, سوشل ورک کے لیے آپ کو جو نا پیسوں کی وہ نہیں ہوتی, آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے. لوگ جو نا پھر خود آپ کو جو نا وہ سپورٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. سو آپ جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, زیادہ کام جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کے پرسپیکٹیو سے ہے؟ نہیں, ہمارے جو نا 3-4 وہ ہیں. ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اچھا. ایجوکیشن میں یہ ہے کہ ہم نے مختلف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے نا MOUs کیے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کو تقریباً 50% تک جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. کچھ ایسی بھی انسٹیٹیوٹ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 یا 2 سیٹ جو ہے نا بالکل FOC دے رہے ہیں. اچھا. وداؤٹ اسکالرشپ. اسکول کی, میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل ایک جو ہے نا بچہ ہے, اس نے نرسنگ کرنا ہے, اس کا وہ کرائٹیریا بھی نہیں بن رہا کہ وہ جو ہے نا ٹاپ میں جو ہے نا وہ اسکالرشپ اچیو کر, لیکن وہ ہمارا جو آرگنائزیشن ہے خٹک ویلفیئر آرگنائزیشن, اس کے تھرو جو ہے نا ان کو وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن وہ فراہم کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا صحت کے اندر بھی جو ہے نا ہم نے مختلف فارمیسیز, مختلف جو ہے نا ہاسپیٹل کے ساتھ ہم نے MOU کی ہوئی ہیں. تو فری میڈیکل کیمپس وغیرہ ہم کر رہے ہیں. بالخصوص جو ہے نا آئی کیمپ ہو گیا, اس کے علاوہ جو ہے نا ڈینٹل کیمپ ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اور بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کو ایمرجنسی میں بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو بلڈ جو ہے نا بہت مشکل سے ملتا ہے. آپ کو جو ہے نا ڈونر کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر بھی جو ہے نا جو گورنمنٹ چارجز ہے وہ بھی تقریباً 2-2.5 ہزار تک. تو ہمارا یہ ہے کہ وداؤٹ ڈونر جو ہے نا 2000 میں جو ہے نا ہم اس کو بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ڈیتھ کی صورت میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائیں تو اس کے لیے ہم ایمبولینس جو ہے نا اپنی طرف سے اپنی ڈونیشن کر کے اس میں سے جو ہے نا ہم ایمبولینس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے, یعنی کہ اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور اسے ڈونر نہیں مل رہا تو آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہاں, ہم پرووائڈ کر لیتے ہیں. اوکے, کیونکہ دیکھیں نارملی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بلڈ ریپلیس کیا جاتا ہے. یعنی وہ اگر آپ کو بلڈ چاہیے تو وہ سمپل آپ سے کہہ دیتے ہیں جی کہ یو ہیو ٹو برنگ اے ڈونر, ادروائز وہ چیزیں مشکل. بٹ ہاں, یہ درست بات ہے, کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں, سینیریوز ہوتے ہیں جس میں آپ آلریڈی پینک ہوتا ہے آپ کی فیملی میں, آپ اس وقت ڈونر کیسے ڈھونڈیں, یہ ایشو ہوتا ہے. اچھا, ایسے میں جو اس سے پہلے بات کی نا تعلیم کے میدان میں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کھانا پرووائڈ کر دینا, کسی کو پیسے دے دینا, یہ ہم بہت زیادہ کامن دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر رہے ہوتے جنرلی اسپیکنگ. سو یہ جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تعلیم والا, بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب تک کتنے ایسے بچے ہیں, کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ اگر آپ شیئر کر سکیں کہ نرسنگ میں یا اس پروفیشن میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا,
اور آج وہ ڈگری کر چکے ہیں, اپنے پروفیشنل لائف میں آ چکے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. تقریباً 2015 سے جو ہے نا میں یہ اس فیلڈ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو تقریباً مور دین 100 جو ہے نا ہمارے ایسے بچے ہیں کہ جن کو جو ہے نا ہم نے ٹریننگز دے کر, ان کو جو ہے نا اسکالرشپس دے کر, ان کو جو ہے نا ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ اپنے پیروں پہ جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوا ہے. اور موسٹلی ہیلتھ میں جو ہے نا موسٹلی میری شاگرد جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ. تو ہم نے جو ہے نا کوشش یہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا بچوں کو ایک راہ دکھائیں, ان کو جو ہے نا ایک ڈائریکشن دے. مین چیز جو ہے نا وہ ڈگری سے جو ہے نا انسان وہ نہیں سیکھتا ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے آپ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ پر اپنی سمت کا جو ہے نا وہ تعین کر لیتا ہے, پھر اس کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں. شروع میں جب اسلام آباد آیا تھا تو ہمیں جو ہے نا سپورٹ کرنے والے بہت کم لوگ تھے, لیکن جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جنہوں نے ہمیں ڈائریکشن دیے, تو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو یہ ڈائریکشن جو ہے نا یہ امپارٹنٹ چیز ہے. اور ڈائریکشن لیس کام ویسے بھی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ہاں, ڈائریکشن کے بغیر آپ وہ چاہے آپ نے ڈگری کی ہے چاہے آپ نے نہیں کی, جب پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اور یہ بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا. آپ سوال کریں اگر ان سے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہی مسئلہ ہے نا, وہ ڈگری تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ کہ مجھے جاب کہاں ملے گی, میں اپنی لائف کہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا ٹریننگز بھی دے رہے ہیں, ساتھ میں جو ہے نا جاب کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے ان کو جو ہے نا وہ آئیڈیاز وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو سمر ویکیشن تھی اس میں جو ہے نا ہم نے کمپیوٹر اسکلس کے اوپر جو ہے نا ہم نے کافی ورک کیا. تقریباً 70 بچوں کو جو ہے نا ہم نے اس پہ وہ کیا ہے, انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کروا کے. جی ان کو ٹریننگ دی ہے فری آف کاسٹ. جی یہ بھی بڑا اچھا ہے بیکاز ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, زیادہ اچھا ارن کر سکتے ہیں وہ. تو اٹس گڈ کہ آپ ان کو وہ اسکل دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں سماجی جو خدمات ہیں اس میں ایشوز کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں ہنڈرنس کہاں پر آتی ہے, چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ موسٹلی جو ہے نا ایک تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ شعبہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ پھر لوگ ٹرسٹ کرنا وہ بند کر دیتے ہیں نا. تو یہ ایک کہ آپ نے پہلے جو ہے نا لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ جیتنا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا وہ چیلنج ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا آپ جو کر کے دکھاتے ہیں نا تو پھر آپ کے اوپر جو ہے نا لوگ وہ ٹرسٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن شروع میں جو ہے نا یہ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں جو ہے نا سماجی خدمات کو جو ہے نا آپ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو دوسروں کے لیے کریں. صحیح بات ہے. ہم نے ایک یہ بھی دیکھا پچھلے کئی سالوں سے کہ جس طرح چاہے بلڈ ڈونیشن ہو, چاہے تعلیم ہو, چاہے اور ایشوز جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, انڈیویجولز بھی بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ادارے بھی ہیں جو کہ بہت اچھا کام کریں. انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ریکگنیشن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ دے آر ڈوئنگ ایگزامپلری ورک. لیکن یہ جو انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہیں وہ پاکستان میں کم نظر آتی ہیں. اب جیسے بلڈ کی ہی میں بات کر لیتا ہوں. اگر ایسا ہو کہ میں بالکل ویگ آئیڈیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی ایپ ہو, کوئی ویب سائٹ ہو, کوئی ایک پلیٹ فارم ہو جس میں تمام آرگنائزیشنز اکٹھی ہوں, کہ فار ایگزامپل اوکاڑا میں ایک شخص کو بلڈ چاہیے تو اسے پتہ ہو کہ اچھا نیئرسٹ میرے پاس ڈونر کون سا ہوگا. ہمارے پاس یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اپنا ڈیٹا اچھا اکٹھا کیا ہوگا, آپ کو بہتر پتہ اپنی کمیونٹی کا کہاں پہ کیا ایشوز ہیں, کون ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, کس کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. سائلوز میں کام ہو رہے ہیں. یہ ہم نے ایگزامپل اس طرح بھی دیکھی کہ جب 2 سال پہلے فلڈز آئے بشنوئی گاؤں میں تو ساری سپورٹ وہاں پہنچ گئی, مسلسل سپورٹ پہنچے. وائی؟ بیکاز اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کر دیا گیا, تو وہ انہیں کہنا پڑا کہ وی ڈونٹ نیڈ سپورٹ ناؤ. حالانکہ وہ علاقے جہاں پہ سپورٹ چاہیے تھی ان کا پتہ ہی کسی کو نہیں تھا. سو یہ ہونا چاہیے کہ یہ پتہ ہو کہ اچھا اس جگہ پہ اس شخص کو یہ چیز چاہیے اور اس میں یہ آرگنائزیشن ہے جو کہ پرووائڈ کر سکتی ہے. کیوں انٹیگریشن نہیں ہے ہمارے ہاں؟ انٹیگریشن جو ہے نا ایک تو اس میں جو ہے نا ہمیں گورنمنٹ کا بھی سپورٹ چاہیے. یہ آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں یہاں پہ اگر کام کر رہے ہیں تو انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹ. تو گورنمنٹ کا اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں سپورٹ چاہیے. جس طرح جو ہے نا جاب پورٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کسی بھی ادارے میں کوئی بھی جاب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پروفائل بن ہو آپ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر ایک جو ہے نا گورنمنٹ کی سطح پہ ایک ویب سائٹ بن جائے کہ اس پہ جو ہے نا بڑا اچھا آپ کے سجیشن ہے ڈیجیٹل یوتھ ہب, کیونکہ وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ساری جابز آ رہی ہیں اور گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے اور وہاں پہ لوگ پروفائلز بناتے ہیں اور جو میچ ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح بلڈ کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں ایک میچنگ پروفائل ہونا چاہیے کہ آپ کا بی پازیٹیو گروپ ہیں, آپ کو بلڈ ڈونر کی ضرورت, تو بی پازیٹیو والے سارے جو ہے نا آپ کے لیے اویلیبل ہو کہ فلاں جگہ میں جو ہے نا یہ بلڈ. ہم آپ کو جس نے دیکھیں نا فوڈ ڈیلیوری کی بات ہم کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے 2 اسکوائر کلومیٹرز میں کون کون سے ریسٹورینٹس موجود ہیں, کون کون سے گھروں میں ایسے ہوم شیفس ہیں جو کہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہم کلک کرتے ہیں مل جاتا ہے ہمیں. تو سم تھنگ لائک دیٹ. اب یہ
ٹھیک ہے آپ کی بات کہ گورنمنٹ کی سپورٹ اپنی جگہ، بٹ یہ ہم خود ادارے مل کر بھی تو کر سکتے ہیں کہ ایسا ایک سسٹم بنا لیں کہ جس میں سارے آ جائیں. مجھے اس میں یہ لگتا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سماجی خدمات میں ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ بس اپنی ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے کسی ایک ادارے کو، کسی ایک فرد کو، کہ مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، مجھے ریکگنیشن مل جائے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے آپ کو ریکگنیشن امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کام کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو سوشل سروس ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ متاثر ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اسی طرح ہے. لیکن ہمارا جو ایک وہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ریکگنیشن نا، ہم جس کے ساتھ مدد کرتے ہیں نا اس کی پکچر اپلوڈ نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کے ساتھ فلاں جگہ پہ یہ جو ہے نا ہم نے ڈونیشن کیا ہے یا ان کو یہ سپورٹ دیا ہے، صرف نام تک وہ بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. بہت اچھی ٹھیک ہے، لیکن وہ پکچر وغیرہ ہم وہ اپلوڈ نہیں کرتے. تو ہم اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا صرف اپنی ریکگنیشن کے لیے چیزیں کریں. تو اس کے لیے باقی بھی پلیٹ فارم ہیں، بندہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی وہ کریں. آج کل تو ڈیجیٹل وہ دور ہیں، تو اگر آپ صرف یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ایک پذیرائی مل جائے تو یہ غلط کام ہے. تو انڈیویجولی جو ہے نا اس میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں نا کہ پرائیویٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے ایک پلیٹ فارم بھی نہیں آ سکتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا جب تک آپ کی ایک باڈی نہ بنی ہو نا تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کمبائن نہیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے سکر میں بلڈ چاہیے، اب سکر والوں کے ساتھ میرا کوئی وہ ہے ہی نہیں، انٹریکشن نہیں ہے، وہاں کی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا. ہاں تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے جو ہے نا صوبائی جتنی بھی ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں، وہ اگر ان کو کمپلسری کریں کہ فلاں جگہ اگر لیبارٹری آپ بنا رہے ہیں اس لیول کی لیبارٹری تو اس میں آپ کا بلڈ بینک جو ہے نا ہونا چاہیے. تو وہ پھر انٹیگریٹ ہو کے جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کہ جیسے دیکھیں آرگنائزیشنز جب بھی بنتی ہیں تو رجسٹرڈ تو ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں. دیٹ مینس رجسٹریشن کے بعد وی ڈو ہیو دیٹ ڈیٹا کہ اچھا کہاں پر کون سی آرگنائزیشن ہے یا کتنی آرگنائزیشنز ہیں. کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم آرگنائزیشن سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بھی ایز این انڈیویجول بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی نیم. وہ کسی آرگنائزیشن کا پارٹ نہیں ہوتے بٹ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ سسٹم ایسا ڈیولپ ہو جائے، جو کہ اب ہونا چاہیے، بیکاز اب ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیک کا دور ہے، اتنی ایپس بن رہی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس ایپس بنا رہے ہوتے ہیں. اگین میں ایگزامپل دوں گا، دیکھیں آپ نے کہیں جانا ہے تو رائڈ کی ایپس ہیں، کھانے کی ایپس ہیں. تو وائی ناٹ دس تھنگ ہیئر ان پاکستان کے، جب آپ کے لیے اتنی آسانی اتنی سہولت ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جب اتنے عرصے آپ نے جو کام کیا، اور کون سے چیلنجز تھے جو آپ نے دیکھے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری سجیشنز ہیں کہ اچھا اس طرح ہو تو چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں؟ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ جن لوگوں کو آپ شامل کرتے ہیں ان میں جو ہے نا، جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ لوگوں کو جو ہے نا فیم چاہیے، تو وہ لوگ جو ہے نا لیک پولنگ وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ چیلنجنگ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے آپ کو لیک پولنگ وغیرہ وہ سٹارٹ کر لیں. کیونکہ آرگنائزیشن اگر آپ چلاتے ہیں تو وہ انڈیویجولی وہ نہیں چل سکتا. اس میں جو ہے نا آپ کے پاس سارے ممبران ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کا سپورٹ جب تک نہ ہونا تو آپ کو جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا وہ چیلنج ہے. اور دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ جس طرح باقی جگہوں پہ جو ہے نا یہ ڈونیشنز وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کہ فار ایگزامپل کسی ایریا میں فلڈ آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو جنولی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم صرف ایک ہی آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ ڈونیشن سارا وہ چلا جاتے ہیں تو باقی جو ہے نا وہ تو پھر لوگ جو ہے نا اس میں محروم رہ جاتے ہیں. تو نیچے تک اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو کمیونٹی لیول پہ آپ کو جو ہے نا اپنے ڈونیشن پہنچانی چاہیے اور ان آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو کمیونٹی لیول پہ کام کر رہے ہیں. نہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں ہم اکثر یہ ہماری ایک دیکھیں جنرلی ایک رائے بھی ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کہتے ہیں جی حکومت نے کرنا ہے. ایک آرگنائزیشن جو کسی جگہ پہ پہنچی اور کام کر رہی ہے اسے کس طرح کی سپورٹ چاہیے؟ بیکاز میں پھر مثال مشنوئی کی دیتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ پورا سسٹم تھا کہ اچھا کوئی بھی اگر امداد آ رہی ہے تو پہلے اے سی آفس آئے گی، ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کہاں پر کس گھر میں کتنے افراد تھے، کس کو کیا ریکوائرمنٹ تھے، وہ گائیڈ کرتے تھے اس وقت بھی. اچھا آپ نے یہاں یہ چیز پہنچانی، یہاں یہ چیز پہنچانی، بیکاز ظاہر ہے حکومتی مشینری کی اس میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ کی رائے میں اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ امپرومنٹ جو ہے نا وہ تو پھر وہ یونین کی بات آ جاتی ہے کہ ہماری جتنی بھی آرگنائزیشن ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اگر وہ آ جائیں. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یونین جو ہے نا وہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہے نا یہ بنیر میں جو فلڈ آیا تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں اب ہم جو ہے نا اپنی ڈونیشن دے رہے تھے. جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈی سی آفس میں جا کے وہ کرنا ہوتا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن انہوں نے صرف ایک آرگنائزیشن کو کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا صرف امداد دینا ہے، تو ہم نے بھی اپنی ڈونیشن ان کے حوالے کر کے جو ہے نا وہ. اچھا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید یہ معاملہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بڑا ایک نا اسٹریم لائن پروسیس ہو جائے کہ دیکھیں
اگر ایک آرگنائزیشن آ رہی ہے وہ یہاں چلی گئی, دوسرے وہ بھی یہیں چلے گی, تیسرے وہ بھی وہیں چلے گی, تو وہ چاہتے ہیں کہ سارا ایک پہلے اکٹھا ہو جائے اور پھر ڈسٹریبیوٹ ہو ایکولی جو ریکوائرمنٹ ہے. ہاں دیر از آلویز روم آف امپروومنٹ, ذرا ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہونی بھی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں, آئندہ آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو تو ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوں کہ ہمیں کس طرح سے امداد ہر طرف پہنچانی ہے. اگین اس میں دیکھیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ یہ سوچے کہ جی میرا نام کیوں نہیں لیا گیا یا میں نے کیوں نہیں کیا, اس نے کیوں کیا. اصل بات یہ ہے کہ امداد پہنچنی چاہیے, آپ پہنچائیں, کوئی اور پہنچائے, حکومت پہنچائے, کوئی ایک فرد پہنچائے, اصل بات یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ سپورٹ موجود ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے نا ڈبل یا ٹرپل امداد لے لیتا ہے اور ایک بندہ جو ہے نا محروم رہ جاتا ہے. نہیں پھر ڈی سی آفس کا رول ہی یہ تھا نا اس میں. ہاں تو وہ جسٹ مانیٹر کرے, ڈی سی آفس مانیٹر کرے, اور جو بڑے آرگنائزیشن ہے وہ بھی جو ہے نا مانیٹرنگ کا کام کرے, اور چھوٹے آرگنائزیشن کو جو ہے نا وہ لگا مل کے چلیں. بڑی آرگنائزیشن میں چھوٹوں کو انکارپوریٹ کریں کہ چلو, بیکاز دیکھیں ہر جگہ پر کچھ آرگنائزیشن کی ٹیم زیادہ ہوگی, کچھ کی ٹیم ہوگی ہی نہیں. تو جہاں پہ آپ کی ٹیم فار ایگزامپل نہیں ہے کسی علاقے میں, بٹ یو وانٹ ٹو سپورٹ دیٹ پرٹیکولر ایریا, تو آپ ذرا کسی اس ادارے سے کے ساتھ مل کر ہی کام کریں گے جس کی ٹیم وہاں پر موجود ہوگی. اور اگین پھر وہ جو ڈی سی آفس اینڈ حکومتی مشینری اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ, جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ کام کریں. میں پھر کہوں گا کہ امداد والا فیکٹر اپنی جگہ, لیکن جو آپ نے یہ جو بات کی نا ٹیکنالوجی کی, کمپیوٹر کی جو ڈومین میں آپ نے ٹریننگس پرووائڈ کی ہیں, اور جو تعلیم کے میدان میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ امپاور کرتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے ڈگری حاصل کی ہے یا آپ نے اسکل حاصل کی ہے, اب آپ کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے, گائیڈ کیا جا رہا ہے کیسے آپ نے, کس طریقے سے آپ نے روزگار ارن کرنا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, پھر آپ نے لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.